لیکچر میں ہم نے بات کی تھی تحریک علی گڑھ کی. تحریک کسے کہتے ہیں؟ بتایا تھا میں نے. ایک دبستان ہے، اسکول آف تھاٹ ہے، ایک مومنٹ ہے تحریک. ان دونوں میں کیا فرق ہے حسنین؟ لکھا کرو یہ چیزیں، میں لکھا کرو ساتھ ساتھ. تحریک میں شعور چلتا ہے. کیا چلتا ہے؟ شعور. تحریک شعوری کاوش کا نام ہے. پہلے سے ایک پلاننگ کی جاتی ہے شعوری طور پہ کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے، لوگوں کو ملانا ہے، ایک سوچ لکھنے تحریریں، یہ تعلیمی ادارے بنائے، جو بھی جیسے بھی ہے نا، لوگوں کی ذہن سازی کے لیے یا اپنے مقصد کے حصول کے لیے پہلے سے جو شعوری کاوش کی جاتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ تحریک کہتے ہیں، مومنٹ. سوچی سمجھی کاوش ہے، پہلے سے پلاننگ کی جاتی ہے. دبستان میں لاشعور ہے. لاشعوری طور پہ جو چیز لکھتے چلے جاتے ہیں. لٹریچر ایسا جو شاعر اپنے معاشرے سے متاثر ہو کے لکھتے ہیں. معاشرے میں غم ہوگا تو شاعری میں غم کا عنصر ہوگا. معاشرے میں خوشی ہوگی تو شاعری کی شاعری میں خوشی ہوگی. جیسا معاشرہ ہوگا ویسی اس کی شاعری ہوگی، ویسا ادب ہوگا. لیکن تحریک میں ایسا نہیں ہے. تحریک میں پہلے سے سب کو لگایا جاتا ہے کہ اس ٹاپک پہ لکھنا ہے، اس مشن پہ کام کرنا ہے، چاہے تحریر کے ذریعے سے، چاہے اسپیچ کے ذریعے سے، چاہے کسی بھی حوالے سے. بات آئیے سمجھ. تحریک علی گڑھ کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں حسنین. تحریک علی گڑھ جب انگریز جو تھے وہ برصغیر میں آئے تو انہوں نے پہلے تجارت کی غرض سے وہ برصغیر میں آئے تھے، لیکن آہستہ آہستہ وہ اس پر قابض ہو گئے اور انہوں نے اپنے اسکول کھولنا شروع کر دیے. یہ اسی دوران پھر ہمارے پاس علی گڑھ، انہوں نے جب یہ چیز دیکھی تو انہوں نے اپنے بیٹے کو لے کے لندن چلے گئے. لندن جا کے وہاں 1 سال انہوں نے گزارا اور وہ یہ دیکھتے رہے کہ کون؟ یہ سر سید احمد خان. وہ یہ دیکھتے رہے کہ ان لوگوں میں ایسی کون سی چیز کامن ہے جس کی وجہ سے یہ کامیاب ہے. تو انہوں نے وہاں پر 2 چیزیں دیکھی. ایک تو وہ جو اپنے بچوں کو تربیت دیتے تھے اور دوسرا ان کا جو تعلیمی نظام تھا وہ بہت اچھا تھا. تو پھر وہ جب واپس آئے تو انہوں نے وہاں پر اسی طرح تہذیب و اخلاق کے حوالے سے انہوں نے وہاں پر تربیت شروع کی اور اپنے تعلیمی ادارے بنائے جس میں مسلمانوں کو تعلیم دی جاتی تھی اور تربیت کے حوالے سے بھی ان کو وہاں پر سکھایا جاتا. آپ بتائیں سادین تحریک علی گڑھ کے بارے میں کیا جانتے؟ سارے انگریز برصغیر میں آئے تھے، تجارت کی غرض سے آئے تھے، لیکن انہوں نے جب دیکھا کہ یہ برصغیر کی جو زمین ہے وہ بہت زرخیز ہے اور فائدہ مند بھی ہے تو انہوں نے آہستہ آہستہ اس پہ قابض ہونا شروع ہو گئے تھے. اور پھر انہوں نے پہلے یہاں پہ جو زبان چلی تھی فارسی اور اردو وغیرہ، پہلے انہوں نے وہ سیکھی. پھر اس کے بعد اپنے جو اسکول ادارے انہوں نے بنائے اور اس میں بچوں کو تعلیم دینا شروع کر دیا. اور انہوں نے مسلمانوں کو وہ تعلیم نہ دی کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ یہ اگر کامیاب ہو جائیں گے تو یہ ہمارے خلاف کھڑے ہو جائیں گے. تو ہندوؤں کو ساری مطلب جو بھی ان کی سرکاری ملازمت تھی ان میں حصہ دیا کہ بڑی بڑی پوسٹوں پہ ہندوؤں کو بٹھا دیا کہ بس ان کو پتہ تھا کہ ہندو تو کچھ کر نہیں سکتے تو لہٰذا ان کو آگے رکھیں. اور آپ بتائیں مجھے. سر تحریک علی گڑھ ہے وہ 1897 کی جنگ آزادی کے بعد شروع تھی. یہ جو جنگ آزادی تھی یہ مسلمانوں اور ہندوؤں نے اکٹھی ہو کے لڑی تھی انگریزوں کے خلاف تاکہ وہ. کب ہوئی تھی جنگ آزادی؟ 1857 میں. جی 1857 جی. تو اس میں یہ ہوا کہ مسلمانوں کے پاس اتنا اچھا اسلحہ بھی نہیں تھا اور جو ہندو اور مسلمان تھے وہ اچھا ان میں اتفاق بھی نہیں تھا. مطلب وہ ظاہری طور پر یہ چیز کر رہے تھے کہ ہم اکٹھے ہیں بٹ ایسا نہیں تھا. تو اس میں کیا ہوا کہ انہیں شکست ہوئی، وہ ہار گئے اور جو انگریز تھے وہ جیت گئے. تو انگریزوں کو اس بات پر اور زیادہ غصہ آیا اور انہوں نے مسلمانوں پر اور زیادہ ظلم کرنا شروع کر دیا. تو اس بات سے سر سید احمد خان نے دیکھا کہ مسلمان جو ہیں وہ اور زیادہ پستی کا شکار ہو گئے اور زیادہ مطلب ان پر غلامی کا آ گیا دور. تو سر سید احمد خان نے سوچا کہ اب مسلمانوں کی چیز سے باہر نکالنا چاہیے. تو انہوں نے دیکھا کہ ان کا مین مطلب اسٹرکچر کیا ہے جس کی بیس پہ یہ ورک کریں. تو وہ واپس اس دور میں مسلمان کن کن حوالوں سے پستی کے شکار تھے؟ سوال تعلیمی حوالے سے نمبر سیاست میں پیچھے رہ گئے، معاشی یعنی مالی لحاظ سے، ٹھیک ہے، نوکری نہ ہونے کی وجہ سے،
اور چوتھے نمبر پہ مذہبی حوالے سے. مذہبی حوالے سے. پیچھے یہ رہ گیا کہ فرقوں میں بٹ گئے. جی سر. کس میں بٹ گئے؟ بالکل. فرقہ واریت میں بٹ گئے. یہ چاروں حوالوں سے کام کیا سر سید نے. جی سر. ادبی حوالے سے بھی کام کیے, لٹریچر کے حوالے سے, تعلیم کے حوالے سے, سیاست کے حوالے سے کام کیے. سیاست کے حوالے سے سر سید خان اور ادب کے حوالے سے, تعلیم کے حوالے سے سر سید خان بالکل صحیح جا رہے تھے. لیکن مذہبی حوالے سے وہ اس کے جو نظریات تھے ٹھیک نہیں تھے سر سید کے, کیونکہ اس نے مذہب کو عقل کے پیمانے پہ پرکھنا شروع کر دیا. جب آپ دین کو عقل کے پیمانے میں پرکھیں گے تو ظاہر پھر کیا ہوگا, مذہب کو عقل کے پیمانے میں پرکھیں گے تو ٹھوکر لگتی ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارا دین عین عقلی اور فطری دین ہے اسلام. لیکن اس نے کچھ زیادہ ہی مطلب اس کو کرنا شروع کیا, یعنی کہ جنوں اور فرشتوں کو اس طرح نہیں مانتا جس طرح اسلام میں حکم ہے. اس طرح جنت دوزخ پہ اس طرح بلیو نہیں تھا سر سید کا. تو اس حوالے سے پھر اس کو کفر کے فتوے بھی لگے ہیں کہ مذہبی حوالے سے اس نے جو کام کیا نا وہ صحیح نظریات نہیں تھے. لیکن ادبی حوالے سے, تعلیم کے حوالے سے, سیاسی حوالے سے, معیشی حوالے سے جو خدمات ہیں قابل ستائش ہیں, ہم ان کی عزت کرتے ہیں. سمجھ یہی بات. تو پھر کیا ہوا, اس دور میں مسلمان 4 حصوں میں ذہنی طور پر بٹ گئے, 4 حصوں میں تقسیم ہو گئے. 4 طرح کے مسلمانوں کے نظریات تھے. ایک وہ جو انگریز کے ساتھ ملے ہوئے تھے, سمجھ یہی بات, اور ساتھ ہی ادھر ملے ہوئے تھے ہندوؤں کے ساتھ. مطلب یہ کہ دونوں طرف جا رہے تھے, منافقت تھی اپنے مفاد کے لیے. دوسرے وہ تھے نہ ادھر کے تھے نہ ادھر کے, پریشان حال طبقہ, کدھر جانا چاہیے, مغرب کی طرف جانا چاہیے, مشرق کی طرف. ایک وہ جو سر سید کے ساتھ تھے مکمل طور پہ. ایک سر سید کے خلاف طبقہ تھا, سر سید کے خلاف طبقہ تھا, جس سر سید پہ کافی تنقید بھی کی ہے اس کے جو نظریات ہیں سیاسی حوالے سے, اس حوالے سے. لیکن آخر وہ مان گئے تھے, جو وہ لوگ تھے نا جو ایسے ادیب شاعر جو ان کے خلاف لکھتے رہے ہیں, کہ آخر سر سید کا جو نظریہ وہ ٹھیک تھا. جس میں ایک شعر ان کا ہے نا کہ ہماری باتیں ہی باتیں سید کام کرتے ہیں, ہماری باتیں ہی باتیں سید کام کرتے ہیں, یعنی کہ سر سید کام کرتے ہیں. نہ پوچھو فرق جو ہے کہنے والے کرنے والے میں. ہم صرف باتیں کرتے ہیں, وہ پریکٹیکل ہے, کام کرتے ہیں, مسلمانوں کے لیے پریکٹیکل کام کر رہے ہیں. تو سر سید احمد خان اتنا بڑا نام ہے. اور انگلینڈ کیوں گئے تھے, کتنا عرصہ رہے تھے, کیا دیکھا وہاں پہ, آپ بتائیں. لندن میں سر وہ یہ تھے ایک سال. کب گئے تھے, سن بتائیں. سن 69. ہاں 1869. یس سر, وہ وہاں پر گئے تھے, وہ صرف اس چیز کو دیکھنے. اور کتنا عرصہ رہے تھے وہاں پہ؟ 1 سال. 70 تک رہے ہیں. 70 تک ہو رہے ہیں. وہ صرف وہ اس چیز کو دیکھ رہے تھے, وہ اپنے بیٹے کو لے کر وہاں چلے گئے, اور انہوں نے وہ اس چیز کو دیکھ رہے تھے کہ ان لوگوں میں ایسی وہ کون سی چیزیں ہیں, باتیں جن وجہ سے یہ لوگ اتنے کامیاب جا رہے ہیں. تو سر سید احمد خان نے وہاں پر 2 چیزیں ایسی دیکھی. ایک تو تربیت جو دیتے تھے وہ اپنی عوام کو, اور ایک جو ان کا تعلیمی نظام تھا وہ بہت اچھا تھا. یہ 2 چیزیں دیکھی تھی سر سید احمد خان نے. صحیح ہے. تو واپس کب آئے ادھر؟ 70 میں, 1870 میں واپس آئے. کیا کیا تھی وہاں؟ 2 رسالے تھے, کل ہی بتایا تھا. یس. تربیت کے حوالے سے 2 رسالے تھے جو انگریز لکھتے تھے اپنے جو عوام ان کی تربیت کے لیے. ان رسالوں کے نام کیا ہیں؟ اسپیکٹیٹر, ٹیٹلر. کس نے لکھے ہیں؟ ایڈیسن اور اسٹیل نے. تو آتی ہی آپ نے بھی اسی طرح کا ایک رسالہ جاری کیا 1870 میں, جس کا نام کیا تھا؟ تہذیب الاخلاق, یعنی تہذیب اور اخلاق. اخلاق خلق کی جمع ہے, اچھی عادات. تہذیب کسی کو مہذب بنانا. تو اس میں مضامین سر سید خود بھی لکھتے تھے اور آپ کے رفقائے کار بھی لکھتے تھے, جس میں آپ نے پڑھے ہیں فیسی لیول پہ مضامین, جس میں اپنی مدتاب ہے, خوشامت ہے, کتے ہیں, ٹھیک ہے, کھانے کے آداب ہیں. صحیح ہے. اس طرح اور بے شمار ایسے مضامین ہیں. ان میں کیا نظر آتی ہے؟ تربیت نظر آتی ہے. ہم اگر اپنی مدتاب کریں گے, صرف حکومت کا کام نہیں ہے بلکہ خود بھی شخصی طور پہ بھی کام کرنا ہے. اس طرح خوشامت کے بارے میں آپ نے ایک آرٹیکل لکھا تھا کہ خوشامت کتنی بری بلا ہے, ہر ایک کو اچھی لگتی ہے. ٹھیک ہے. تو تعلیمی حوالے سے پھر کون سی خدمات ہیں؟ یہ چلو ٹھیک ہے آپ کا تربیت کے حوالے سے نا. تعلیمی حوالے سے کون سا آپ نے کام کیا بڑا؟ سر سید احمد خان نے
انگلینڈ سے آتے ہی یہاں پر جو اسکول آتے تو وقت رسالہ جاری کیا نا, اس کے 5 سال بعد اسکول بنایا. اسکول بنائے, 70 میں واپس آئے, 70 میں رسالہ جاری کر دیا, اور 75 میں آپ نے کیا کیا, اسکول بنائے کیا نام تھا اس کا, علی گڑھ علی گڑھ اسکول. بعد میں یہ اسکول کیا بنا, کالج کالج بنا. کب بنا کالج, 1877 میں. اور مسلم یونیورسٹی علی گڑھ پھر کنورٹ ہوئی کب, 1920 میں. تو یہ تعلیمی ادارہ کیسا تھا اس حوالے سے تھوڑا, اور کیسا ہے ابھی بھی کام کر رہے ہیں نا, آپ بتائیں. علی گڑھ کالج کی خدمات, یہ ساری طریقے, اچھا طریقے علی گڑھ کالج بھی طریقے علی گڑھ کا ہی حصہ ہے, تہذیب الاخلاق بھی اسی کا حصہ ہے. تو اس پہ بار علی گڑھ کالج پہ آپ نے سرچ کرنی ہے. ابھی بھی دیکھیں علی گڑھ یونیورسٹی بن چکی ہے, تو کیسی یونیورسٹی ہے. ابھی میں کچھ سنتا ہوں سوالات. اسی تک یاد کیے ہیں. In which hijri غزوہ تبوک was fought? 9 after Hijri, October 630. ٹوٹل واجبات کتنے نماز میں, 14. Which pillar of Islam mostly with zakat is mentioned in Quran? نماز. In which province is river Paroli located? Balochistan. اچھا جی. When did Pakistan join SEATO? Seto, 1955 and broke in 1979. SEATO 1954 اور سینٹو 1955. Who was the first woman prime minister in the world? آپ بتائیں. ہاں, سری مو باندرا نائکی, سری لنکن. What is the capital of Tajikistan? تاجکستان تاشکند. دوشنبے. What is the national tree of Pakistan? Deodar. By which architect was the Faisal Masjid? Turkish. اسداللہ کن کا ٹائٹل ہے, حضرت علی رضی. جس کو آتا ہے فوراً بول دیتے ہیں. اب یہ حساب ہے. خیبر کا قلعہ کس نے فتح کیا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ. کینجر لیک کدھر ہے, کینجر سندھ میں. سندھ کے شہر کون سے؟ چھٹا ٹھٹا میں. Who led the civil disobedient movement in 1930? مہاتما گاندھی. When was the State Bank of Pakistan inaugurated? 1 July 1948. بائی قائد اعظم محمد علی جناح. Quarter 1/10 is? پہلے 1 نکالو ہے نا 10 کا, وہ 1 ہے. کیا ہے؟ ایک 1 ہے, چوتھے سے کتنا ہے؟ 0.025. Who wrote famous book Jinnah of Pakistan? Stanley Where is largest railway line of the world? Trans-Sirip Road. When was Pakistan women's cricket team established? 1997. What is the normal weight of a cricket bat? 1.2 to 1.4 kg. What is the normal weight of cricket bat? 4.25 kg. What is the capital of Kazakhstan? استانا. Where is International Islamic University? Islamabad. Where is the headquarters of Pak Navy? Islamabad. Where is River Darling located? Australia. Australia. Where is Alabama River? In Alabama, USA. What is the capital of Bahrain? Manama. 80 is equal to 91. 64. 91 رٹے لگے ہوئے ہیں. چلو کچھ تو یاد کیا نا. خیبر واز کنیکٹس. خیبر پاس افغانستان کو کس ملک سے ملاتے ہیں؟ پاکستان. یہ کدھر ہے؟ پشاور کے قریب. A pen is sold at ₹40 اور bought at ₹30. اس کا کیا پرسنٹیج ہوگا؟ کتنے منافع ہوگا پروفٹ؟ 33.33%. In which region sub continent was? برصغیر کس ریجن میں؟ ایشیا کے ساؤتھ. South. ایشیا کے South. ایشیا کیا ہے؟
कॉन्टिनेंट है, क्या है? कॉन्टिनेंट। एशिया का सबसे बड़ा मुल्क कौन सा है इंडिया। रकबे के लिहाज से? चाइना। रशिया दुनिया का बड़ा हो रहा है। रशिया तो बहुत बड़ा है, चाइना चाइना इंडिया से बहुत बड़ा है। इंडिया ये बताएं कि पाकिस्तान का रकबा कितना है? पाकिस्तान का 8 लाख 82,000। इंडिया पाकिस्तान से कितना बड़ा है? इंडिया पाकिस्तान से कितने गुना बड़ा है? 8 गुना। कितना? 8 गुना। 8 पाकिस्तान हो तो 1 इंडिया बनते हैं। बात है ये समझ। और रशिया कितना बड़ा है? कितना 21 बड़ा है? पाकिस्तान, 5 इंडिया और 2 चाइना। लिखा हुआ है ये सर ये पहले आपने पढ़ाया। कितने पाकिस्तान? 21 21, पाकिस्तान। 21 पाकिस्तान। 5 इंडिया और 2 चाइना। हाँ, इतना इतना बड़ा मुल्क है। चाइना कितना है? चाइना बड़ा है या इंडिया बड़ा है रकबे के लिहाज से? आबादी किसकी ज़्यादा है? आबादी चाइना की। चाइना की है। कभी इंडिया की होती है, कभी चाइना की होती है। तो रकबे के लिहाज से, क्योंकि ममालिक जो हमारे हैं ना पड़ोसी, इनके बारे में ठीक ठाक खबर होनी चाहिए कि पड़ोस में क्या हो रहा है, पड़ोस की आबादी कितनी है, रकबे कितने हैं, मेन इनका ज़रिया आमदन क्या है, ज़बानें कौन कौन सी बोली जाती हैं, सूबे कौन कौन से हैं, इनके उन जो पड़ोसी ममालिक हैं इनके मशरक़ मगरब शुमाल जनूब में कौन कौन से ममालिक हैं, इंडिया के मगरब में कौन सा है? पाकिस्तान है। पाकिस्तान के मशरक़ में कौन सा है? इंडिया। इंडिया के मशरक़ में कौन सा है? बिल्कुल उधर चला गया। उसके मशरक़ में कौन सा? उसके मशरक़ में कौन सा है? उसके मशरक़ में कौन सा है? आगे कि किनारा कितने लगता है दुनिया के? हैं? इंटरेस्टिंग है ना नॉलेज। एक मैप ले लो ना, वर्ल्ड मैप, उसमें देखो मशरक़ ऐसे सीधा मशरक़ निकल आएगा सारा, वो सारे हमारे मशरक़ी ममालिक निकल आएंगे। मशरक़ी पाकिस्तान के मशरक़ में कौन सा मुल्क है? कौन सा है? इंडिया ना। इंडिया के मशरक़ में कौन सा है? वो पाकिस्तान के मशरक़ में भी होगा। वो जो मुल्क होगा उसके मशरक़ में कौन सा है? उसके मशरक़ में कौन सा है? वो सारा हमारा मशरक़ ही जा रहा है ना। ऐसा ही है क्या? मशरक़ क्या होता है? ईस्ट। क्या होता है ये मशरक़? वो तो इंग्लिश में ईस्ट। सूरज निकलता है जहाँ से, क्या निकलता है? सूरज कहाँ से तुलू होता है? मशरक़ से। और तुलू किधर होता है? मगरब में। समझे? मशरक़ किधर है? आसमान किधर है? नीचे है ऊपर है? आसमान ज़मीन से ऊपर है ना। बहुत बड़ा आसमान है। आसमान बहुत बड़ा है। ज़मीन बड़ी है या आसमान बड़ा है? आसमान बहुत बड़ा है। आसमान तो बहुत बड़ा है ना। Yes. ये जो सियारे सितारे इनके ऊपर आसमान है, ये नीचे हैं? ऊपर है। आसमान ऊपर है। अभी सितारा और सियारा क्या होता है? एक स्टार है ना, एक दूसरा है। तारे वो थे जिनकी अपनी रोशनी होती है। हाँ, जो अपनी रोशनी होती है। और सियारा जो रोशनी मुनक्किस करता है। ज़मीन सियारा है या सितारा है? सियारा। सियारा है। किस से रोशनी लेते हैं? ये सूरज। सूरज से। चांद सियारा है या सितारा? सियारा। 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 जब चांद बन जाता है तो ज़मीन चमकती हुई नजर आती है। ऐसी मुनक्किस रोशनी उधर से हो रही है ना। Yes. चांद ये तो नहीं कि वो रोशन है बहुत उधर, चांद भी इसी तरह ही है। वो रोशनी टकरा रही है ऐसे, समझ शीशे लगे हुए जैसे। जी सर। तो रोशनी किसकी असल में आ रही है? वो सूरज की। सूरज की रोशनी। किसकी है? सूरज। बात नहीं समझ आई। सूरज क्या है? ये हमारा स्टार। स्टार है। स्टार है, गर्म होता है, बहुत गर्म होता है। ये रोशनी है, उस गर्मैश है, उसमें तो हम नहीं रह सकते, इंसानी ज़िंदगी नहीं सही सितारे पे। ज़मीन से कितना फासला है स्टार का, इसका सूरज का? 5 लाख। बहुत ज़्यादा है। 5 लाख। 5 नहीं है, बहुत ज़्यादा। समझिए बात, लाखों में नहीं है, ज़्यादा है। वो तो चांद लाखों में है, मैं तो करोड़ों दर्जे बड़ा भी है। Yes. इस तरह ये हमारे निज़ाम शमसी है, छोटा सा, ठीक है। क्या है? इस तरह कितने स्टार हैं दुनिया में? सितारे कितने हैं? अनलिमिटेड हैं। हमारी सोच ही बढ़ गई, साइंस ने साबित नहीं किया। कहकशां किसे कहते हैं? ग्रुप ऑफ स्टार्स। एक कहकशां में कितने सितारे होते हैं?
کوئی کہتا ہے 10 خرب ہیں. کتنے؟ 10 خرب. سورج سے کئی کروڑوں درجے بڑے ستارے بھی ہیں. سر سورج نہیں ہے، سورج تو زمین سے کروڑوں درجے بڑا ہے نا. اس سورج سے کئی کروڑ درجے بڑے ستارے اور بھی ہیں. سورج سے کئی کروڑ درجے بڑے ستارے اور بھی ہیں. ایک کہکشاں میں کتنے ستارے ہیں؟ اربوں خربوں. نہیں ثابت ہوا کتنے ہیں. کوئی کہتے 10 خرب ہے، کوئی 10 ارب ہے، کوئی صحیح کنفرم نہیں ہے. اس کو ایک کہتے ہیں گروپ آف سٹارز کہکشاں. کیا کہتے ہیں؟ گلیکسی. کیا کہتے ہیں؟ گلیکسی. گلیکسیز کتنی ہیں دنیا میں؟ کہکشائیں کتنی ہیں حسنین صاحب؟ اربوں کو اربوں سے ملٹیپلائی کر دو، ان لمیٹڈ. پتہ کو نہیں ہے سائنس میں، پتہ ہی کو نہیں ہے. ختم ہو گیا کیلکولیٹر. کیلکولیٹر تو پہلی کہکشاں پہ مک جاتے ہیں. اوپر کے آسمان ہے. پھر کیا ہے؟ آسمان ہے. زمین کدھر چلی گئی ہے؟ زمین کدھر چلی گئی ان کے سامنے؟ زمین تو سمجھے چھوٹا ذرا ہوگا. اور یہ کائنات ہے. کیا ہے؟ کائنات. اور کتنے آسمان ہیں ٹوٹل؟ ایک آسمان سے دوسرا آسمان کی کتنے وہ ہے فاصلہ؟ بہت زیادہ فاصلہ ہے. ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک کا فاصلہ بہت زیادہ ہے. کسی حدیث میں ہے کہ کوئی قول پڑا ہے کہیں کہ عربی گھوڑا جو ہے صحیح اپنی اسپیڈ رننگ کرتا ہے 500 سال تک رننگ کرتا رہے تب ایک آسمان دوسرے آسمان کا فاصلہ طے کر سکتے ہیں. مسلسل 500 سال تک. اتنا بڑا فاصلہ ہے دونوں میں. آسمان کس کس چیز کے اللہ نے بنائے ہیں؟ ایک آسمان سونے کا ہے. نہیں پتہ اس چیز کا. سونا اتنا زیادہ ہے کائنات میں. ایک آسمان ہیرے جواہرات کا ہے، نور کا. ایک بات آئیے سمجھ. اس سے مختلف میٹرز ہیں. آخری آسمان خیر نور کا ہے. ایک سونے کا بھی آسمان ہے. آسمانوں کے اوپر کون ہے؟ پلر کوئی لگی ہوئی ہے. پلر بغیر پلر کے کھڑے ہیں آسمان. یہ اللہ کا نظام ہے نا. اللہ کے نظام ہے. بغیر پلر کے فرشتوں نے اٹھائے ہوئے ہیں. اور توازن دیکھو دنیا میں کتنے ہیں. ایک ترتیب دیکھیں، ڈسپلن چیک کرو. اور اوپر کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات. عرش معلی. کیا ہے؟ سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ یہ سر چیز سرچ کرو. کہ عرش کیا اور سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ اور اللہ کیا فرماتا ہے کہ یہ پوری کائنات میں نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ دوستی کس کے ساتھ کریں؟ اس رب کے ساتھ جو خالق مالک ہے. ادھر سے زیادہ قریب ہے، 4 سے زیادہ. میں نے کہا ڈھونڈتا پھرتا ہوں میں تجھے. شاعر نے کیا کہا؟ میں اللہ تعالیٰ تجھے ڈھونڈتا پھرتا ہوں. کدھر رہتا ہوں؟ ویرانوں میں جاتا ہوں، مسجد میں جاتا ہوں، مندروں میں جاتا ہوں، سمندروں کے کنارے جاتا ہوں، پانی کے اندر ڈھونڈتا ہوں، کبھی خانہ کعبہ جاتا ہوں، نظر نہیں آ رہا ہوں. میں نے کہا ڈھونڈتا پھرتا ہوں میں تجھے. اس نے کہا نزد تیرے کے جہاں تلاش کر. کہ تم کدھر تلاش کر؟ میں تو شارق سے زیادہ قریب ہوں. یہ شارق ہوتی ہے، اس سے زیادہ تیرے قریب ہوں. اللہ تو اندر بستا ہے. اللہ انسان کے اندر بستے ہیں. تو اس رب سے جس نے اتنا بڑا نظام ہستی بنایا ہوا ہے، اتنی خوبصورت کائنات ہے. زندگی دیکھو غمگین ہے، کوئی شک نہیں ہے. ہماری لائف کیا ہے؟ کہتے ہیں لائف از ناٹ اے بیڈ آف روز. لائف یہ لائف یہ لائف یہ. شاید کتنے مر گئے غمگین شریک کر کر. ایک طرف زندگی غموں کی داستان ہے، غم ہی غم ہے. دوسری طرف زندگی کلرفل بھی ہے کہ نہیں کلرفل؟ کس کا دل کرتا ہے کہ اس دنیا سے جائے؟ 100 سال کا بوڑھا بھی ہوگا کہتا ہے میں نہیں جانا چاہتا. کوئی نہیں جانا چاہتا. کہ اللہ نے رنگین دنیا پیدا کی ہے. یہ بارش دیکھو، یہ آسمان دیکھیں، یہ دیکھیں نا، ماں باپ دیکھیں، رشتے بنائیں. پھول دیکھو، تخلیق اتنی حسین ہے تو خالق اتنا حسین ہوگا.
پھول اتنا حسین ہے، تخلیق ہے اللہ کی، تو خالق کتنا حسین ہوگا. تو اس اللہ کے آگے ہم نے جھکنا ہے. مجھے پتہ چل جائے گا یہ خالق تھا اتنا خوبصورت جس کے آگے ہم سجدے، بندہ سجدے سارے نہ اٹھائے. تو کبھی کبھی ہمیں چاہیے کہ ہم قبرستان بھی وزٹ کیا کریں. بڑے بڑے جرنیل پڑے ہوئے ہیں یہاں اسلام آباد میں، وزیر پڑے ہیں اسلام آباد کے قبرستان میں. کدھر چلے گئے؟ مٹی مٹی میں چلے گئی اور پانی پانی میں چلا گیا. انسان مٹی اور پانی کی ہے نا، چار چیزیں انسان کے اندر. مٹی ہے جیسے مٹی ہے، پانی نکل جاتا ہے پانی ہے، بلڈ جو چل رہا ہے پانی ہے، ہوا ہے. کیا انسان کے اندر؟ ہوا. اور کیا چیز؟ آگ ہے. آگ ٹھنڈی ہو نکل جاتی ہے جب دھڑکن گرمائش ختم، ہوا نکل گئی، سانس چل رہی ہے، ہوا مکس ہو جائے گی، مٹی مٹی میں چلی جائے گی، پانی پانی میں چلا جائے گا، اور آگ میں چلی جائے گی. ایسا ہی ہے. یہ پورا بتانے کا مقصد کہانی ڈالنے کا یہ ہے کہ ہم جو اپنا غرور سے چلتے ہیں اکڑ کے، کسی پوسٹ سے بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی بھی پوسٹ ہو، چاہے ہم وزیر بن گئے چاہے ہم جنرل بن گئے ہیں، گردن میں سریا آ جاتا ہے. گردن میں کیا آ جاتا ہے؟ چاہے بادشاہ بن گئے، بادشاہ نہ بھی چلو وہ تو بڑے بڑے پوسٹ ہیں نا. ادھر تو کسی کو کلاس 4 کی سرکاری نوکری مل جاتی ہے، اس کی گردن میں سریا آ جاتا ہے، جو دیکھا گیا ہے. کلاس 4 کی نوکری مل جائے نا سرکاری، اس کی گردن میں سریا آ جاتا ہے. اور یہ نہیں پتہ کہ آپ وہ کیا 2 منٹ کے دھڑکن بند کر دو ادھر ڈیتھ ہو جائے گی انسان کی. یہ انسان ہے، اتنی عارضی زندگی ہے یہ. تو اس اللہ کو بھولے ہوئے ہیں جس نے اتنی نعمتیں عطا کی ہیں. نہ اسے ڈرتے ہیں ہم، صحیح معنوں میں نہیں ڈرتے، نہ اس کو صحیح مانتے ہیں. نہیں اس کو صحیح وہی مانتا ہے جو اس کی مانتا ہے. جو اس کی ماننا شروع کریں تو اللہ کو مانیں گے ہم صحیح معنوں میں. تو ہم اللہ کی مانتے نہیں ہیں. اللہ کو تو مانتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے، اللہ کی بات ہی نہیں سنتے. خط پڑا ہوا ہے قرآن شریف ہمارے پاس، عربی رٹے لگائے ہیں، بس پڑھ رہے ہیں. ابھی رمضان آئے گا تو سارے بس طوطے کی طرح پڑھ دیں گے، سمجھیں گے ہم نہیں کہ کیا کہہ رہا اللہ تعالیٰ، کیا احکامات ہیں، کیا اللہ نے بیان کیا اس کے اندر. دنیاوی کتاب تو بہت پڑھ لی ہم نے، نوٹس ہم پہ سب کچھ، بڑے بڑے سائنسدان بھی بنے ہو گئے، لیکن وہ چیز جو اصل ہے نا زندگی، اس کی طرف ہم نہیں دیکھ رہے. ہماری آنکھوں میں پٹی ہے. پیسے کی ہوس میں ہم نے رشتے بھی خراب کی ہوئی ہیں. پیسے کی ہوس میں ہم نے مخلص لوگوں کو بھی کھو دیے. پیسے کی ہوس میں ہم نے قیمتی لوگوں کو کھو دیے. جسٹ فار منی. قیمتی بندے کو کھو دیں گے پیسے کے لیے. یہ حقیقت بتا رہا ہوں. بندہ کو پتہ نہیں کتنا قیمتی شخص تھا یہ. آج پیسے بند کیے، اگلے دن ختم، دعا سلام. ریلیشن شپ جو دوستیاں جاریاں تھیں کس کے لیے تھی؟ منی، پیسے کے لیے تھا. پھر پیسے شروع کر تو پھر دوستی شروع ہو جائے گی. پیسہ تو نہیں ہے نا بچے، سب کچھ پیسہ نہیں ہے نا. جب پیسہ ہے ہم نے پیسے کو دین ایمان سمجھے ہوئے ہیں. ہم نے پیسے کو کیا سمجھے ہوئے ہیں؟ دین و ایمان سمجھے ہوئے ہیں. دنیا دوڑ رہی ہے، نیٹ ورک مارکیٹنگ کر رہی ہے، کیا کیا کر رہے ہیں لوگ پیسے کے لیے. قتل کر رہے ہیں، دوسرے کو مار رہے ہیں، بہنوں کی جائیدادیں قبضہ کی ہوئی ہیں، حق مارتے ہیں بڑے بھائی چھوٹوں کے. عدالتوں میں جائیں یہی زیادہ کیس ہیں، بندہ پاگل ہو جاتا ہے. جیلوں میں جائیں یہی زیادہ کیس ہیں. پیسے کے لیے قتل کر دیا، پیسے کے لیے دشمنی کر لی، پیسے کے لیے یہ کیا، پیسے کے لیے وہ کیا. ایک چیز نظر آ رہی ہوتی ہے، وہ پیسہ نظر آ رہا ہے. تو یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ پیسہ سب کچھ نہیں ہے. زندگی ہماری کیا عارضی اور فانی ہے. اور کوئی ایسی باتیں بھی کرنا، اس کی باتیں بری لگتی ہیں. ہم علماء کرام کو سننا ہی گوارا نہیں کر رہے ہیں. ہم مسجد سے ہمارا دل بیزار ہے. ہم اس ٹائم جاتے ہیں جمعہ پڑھنے کے لیے جب بالکل
اللہ اکبر ہونے والی ہوتی ہے, دوڑ کے جا رہے ہوتے ہیں تو فٹافٹ نکلتے ہیں, جیسے پتنی کا عذاب میں آئی ہوئی کسی تکلیف میں نہیں پھنس جاتا بندہ, نعوذ باللہ. جائیں گے دل بھی وہ ہمارا ہوتا ہے کہ نہ ہی جائیں, اور نکلتے ایسے ہیں ابھی دھماکہ ہو جائے گا یہاں پہ, فٹافٹ نکلتے ہیں, 2 رکعت پڑھ کے نکل رہے ہوتے ہیں. کبھی ایسا کرو نماز ایسی پڑھیں کہ آپ پہلے جائیں, سب سے پہلے جاؤ, سب سے آخر میں نکلو, ذکر تسلی کریں ذرا, پھر دیکھنا کیسی دعائیں قبول ہوتی ہیں. بیٹھ جاؤ ادھر, ڈیرے لگا لو اللہ کی حضور. اس طرح تہجد پڑھو گے تو اللہ سے منوانی نا بات, ہر کام تو اللہ کر رہے ہیں, بندہ تو نہیں کر رہا نا. اگر آپ آرمی سلیکٹ ہو جائے تہجد شروع کرنے سلیکٹ مجھے بتانا, اسٹڈی بھی کرو لیکن ساتھ 5 وقت کی نماز, تہجد, مصلی یہ پکڑ لو. میں آرمی میں دیکھیں نا, آرمی میں ہمارے دوست کیا رینک آتا تو سارے ہمارے جو میجر ہیں جو کرنل بننے والے, کرنل بریگیڈر بننے والا ہوتا ہے, بریگیڈر جو جنرل مصلی پکڑ لیتے ہیں, اللہ پھر سن لیتے ہیں, اللہ کو ترس آ جاتا ہے. ایون اللہ تو بت کے آگے بھی آپ کھڑے ہو نا, بت کے آگے بھی ہاتھ جوڑ کے پوجا کر رہے ہیں, بت پرستی ہے جو ہندو کرتے ہیں, وہ بت کے آگے رام رام کر رہے ہیں, اللہ اس کی بھی سن لیتا. اللہ کو ترس, یار میرا بندہ تخلیق تو میری ہے نا, چلو. وہ سمجھتا ہے بت نے کی ہے, کرنے والی ذات کون سی ہے, اللہ کو رحم ہو جاتے ہیں. دنیا کا کوئی کام ایسا نہیں ہے جو ناممکن ہو, یہ بات یاد رکھیے گا, کوئی ناممکن نہیں ہے. اللہ کے لیے کیا ناممکن ہے یہ بتائیں. ادھر تو ایسے ایسے آرمی افسر بن گئے ہیں جو ایک دن PMA میں نہیں گئے. کیسے؟ جس نے کوئی ٹیسٹ نہیں دیا, جو PMA نہیں گیا, فوج میں افسر بن گئے. کیسے؟ اعزازی بن جاتے ہیں نا. اچھا پلیئر ہوگا تو فوج لے لیتی ہے. جان شیر خان دیکھ ایئر فورس کے, ایئر فورس سے وہاں سیلری لے رہا تھا, ایئر فورس افسر, کسی کو آرمی ٹائٹل دے دیتی ہے, اعزازی بنا دیتے ہیں. تو اللہ کے نزدیک کیا ہے, آپ قدرتی کو ایسا کام اللہ کرا دے جو بہت ہی اچھی ہیرو بن جاؤ 1 منٹ میں. کوئی بھائی آپ جا رہے ہو نیچے کو ایسا کر لو کرنامہ, ایک دم میڈیا پہ آ جاؤ کہ یار اس نے اتنے لوگوں کو بچا لیے, اٹھا کے بر ادھر پھینکے, ادھر کیمرہ کیچ کر جس نے ان کو ہیں کیمرہ کیچ کر گئے, اور اسنین کی بات اوپر چلی گئی, اس میں آگے نوٹس میں ہائر اتھارٹی کے, اس کو انہوں نے پاکستان سے بڑا سول اعزاز دے دیں. پتہ چلتا ہے کچھ, بتوز من تشاؤ اور اللہ سے ڈرنا رہنا چاہیے. ذلت بھی ہو سکتی ہے, الٹا بھی ہو سکتا ہے. ایسا کام کریں ہم تنہائی میں جا رہے ہوں, یا دنیا میں کوئی ایسا کام ہو جائے ہم سے بدنامی ہو جائے. آج کل میڈیا کے زمانے میں دونوں حوالوں سوچنا پڑتا ہے نا. عزت اور ذلت کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں. ایک ایک لمحہ اللہ سے دوستی کرو, اللہ کی گڈ بکس ہونا چاہیے. دنیا آپ قدموں میں آئے گی, ایسے خود آئیں گے لوگ, پیار کریں گے لوگ. کیا کریں گے؟ اگر آپ کی اللہ سے بنی ہوئی ہے تو. اللہ سے نہیں بنائی ہوئی آپ نے, ٹھیک ہے, اللہ پہ دودھ کرتے ہیں نا, شیطان کے ہوتے ہیں تو اللہ ڈیل دیتا ہے, رسی کرتے اللہ تعالیٰ, کتنا بندہ آگے جاتا ہے. اس لیے اپنا مشن ایسا رکھنا چاہیے ہمیں کہ زندگی کا ہمارا جو مقصد ہے لائف کا, وہ مین مقصد یہ اللہ کی رضا ہونی چاہیے. کوئی بھی کام کرو اللہ کی رضا. اور میں ٹیچر ہوں, پڑھا رہا ہوں, اگر میرا مقصد یہ ہوگا کہ یار میں اتنی اچھی تقریریں کر رہا ہوں, لوگ مجھے اچھا کہیں, اچھا, پر وہ اچھا ادھر ہی ہوگا نا. حدیث میں پڑھا ہے کہ ایک شہید ہوگا تو لوگ کہیں گے شہید ہے, اللہ بالوں سے پیشانی کے پکڑ کے جہنم میں پھینکے گا. ایک قاری ہوگا, اس کو اللہ تعالیٰ گھسیٹ کے پھینک رہا ہوگا جہنم میں. ایک حافظ ہوگا, ایک حاجی ہوگا, ایک شہید ہوگا. اللہ کہے گا یہ اس نے میرے لیے نہیں کیا خالص سدم, یہ اس لیے کر رہا ہے لوگ اسے حاجی صاحب کہیں, شہید کہیں, اس کی عزت ہو. سمجھے بات, لوگوں کی وہ عزت دنیا میں مل گئی ہے اس کو. تو خالص ہمیں اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا ہے. کوئی بھی کام کرنا ہے کس کے لیے نیت یہ ہونی, اللہ کی رضا. اگر اللہ کی رضا کے لیے میں کام کر پڑھا رہا ہوں, محنت کر رہا ہوں, مجھے اس کا اجر ملے گا. اگر میں دکھاوے کے لیے کر رہا ہوں تو اس کا کیا اجر ملنا ہے؟ ہاں دنیا میں لوگ کہہ دیں گے سر عمران یہ وہ آگے پیچھے, ادھر تو کوئی اجر نہیں ہے نا, ادھر تو کوئی اجر نہیں ہے. اللہ تو نیتیں جانتے ہیں, انما الاعمال بالنیات. تو اس لیے ہمیں تھوڑا سا سوچنا چاہیے, رشتوں کو نہیں کھونا چاہیے پیسوں کے لیے یا اپنے مقصد کے لیے.
بڑے تجربات ہیں زندگی کے میرے. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. ابھی آگے منی ابھی پیسہ نہ ہو میرے پاس, سوری کروں گا یار میرے پاس نہیں ہے. اگلا بندہ ٹک سے دروازہ بند کر کے اوپر جانا. حقیقت بتا رہا ہوں مجھے, یہ آج ایک واقعہ ہوا میرے ساتھ. ایک بندے نے پیسے 35,000 مانگے, میرے پاس نہیں تھے, میرے کو نہیں تھے 35,000. حقیقت ہے یہ, میرے پاس کچھ تھوڑے تھے. میں نے کہا 10,000 آج لے لو, 10 کل دے دوں گا, باقی 15 آپ کو پشاور جا کے میں ٹرانسفر کر دوں گا, ٹینشن نہ لو. اس نے آؤ دیکھنا تھا, ایک دم وہ بندہ اٹھا یہاں سے اوپر جانے. نقصان کس کا؟ میں تو خوش ہوں, شکر ہے یار میرے یہ پیسے ہی بچ گئے ہیں, میں تو خوش ہو گیا ہوں نا. لیکن ناراضگی اس بات خفا, یا رشتہ خراب ہو رہا ہے. کیا خراب ہو رہا ہے؟ رشتہ خراب ہو رہا ہے. ایک اور خاتون یہاں پہ, لیکن نام ملا تھا کسی کا, لاہور کی ہے, مجھے آپ لوڈ کرا دیں. کیا کرا دیں؟ میں نے کہا بہن میں کس سلسلہ, اپنے ہسبینڈ کو لوڈ کراؤں. آپ کا ہسبینڈ ہے ماشاء اللہ, ٹک کما رہے ہیں, اور بچے تیرے اتنے بڑے بڑے ہیں, مجھ سے لوڈ مانگتی ہے, شرم آنی چاہیے. ٹک سے نمبر بلاک کر لی. اور میرے لیکچر بھی سنتے ہیں یہ, تو لیکچر جب سن رہا ہو تھوڑا ہوش سے کام لیں, رشتوں کو ختم نہ کروں. کیا فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ ہے؟ میں تو وہ بندوں بے غرض کام کیے میں نے, الحمدللہ. جس کا عمل ہے بے غرض, اس کی جزا کچھ اور ہے. حور و خیام سے گزر, بادہ و جام سے گزر. حور و خیام سے گزر, بادہ و جام سے گزر. بے غرض ہو کے کام کرنا ہے, ملک کی خدمت کرنی ہے. آرمی میں اسی نیت سے جانا ہے کہ ہم نے واقعی اس اسلامی دھرتی کی حفاظت کرنی ہے. یہ ملک بڑی قربانیوں کے بعد حاصل ہوئے, اس کے پیچھے شہداء کی قربانی ہے, خون ہے اس کے اندر شہیدوں کا. یہ عام دھرتی نہیں ہے بچے. اور میں یہ سمجھتا ہوں جتنے پاکستان فوج کی قربانی ہے کسی فوج کی نہیں ہے. جتنا پاکستان آرمی نے خون بہایا ہے اس ملک کی خاطر, کسی اور آرمی نہیں بہایا ہوگا, اور بہا رہی ہے. تو ان کو ہیرو ہیں پاکستان آرمی کے, سولجر ہو چاہے جو بھی, ان کی قدر کرنی چاہیے, اور اس فوج میں جانا بھی چاہیے خوشی سے, سینہ تان کے. لا سے دروشی پڑھیں. جو بچے گروپ کا حصہ نہیں ہیں گروپ جوائن کر لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.